بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہم جو ہے قواعد کرنے جا رہے ہیں اور اس پچھلی ویڈیو میں ہم حروف کی اقسام ہی کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں بھی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو حروف کی اقسام سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حروف تردید۔ حروف تردید بیٹا وہ حروف ہوں گے جب ہمیں دو چیزوں کے درمیان میں آپشن دی جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپشن اے ہے اور ایک ہمارے پاس آپشن بی ہے، ان کے درمیان جو ورڈ استعمال ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں حروف تردید، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ آپ پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں جو آپ کی بک میں لکھی گئی ہے، وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں۔ تو اسی طریقے سے اس کی مثال بھی دیکھیں، امیر ہو یا غریب، اچھا ہو کہ برا، خواہ سو جاؤ خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کے درمیان میں ہمیں جو ہے ایک آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سو جاؤ یا کھیل لو، ایک کام کر لو۔ تو خواہ کا لفظ جو یوز ہوا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ حروف تردید ہے۔ اس طریقے سے امیر ہو یا غریب، تو یہاں کا لفظ جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ حروف تردید ہوگا۔ اس طریقے سے چاہے بیٹھ جاؤ چاہے کھڑے ہو جاؤ، تو چاہے کا لفظ جو ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ایز اے آپشن دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ حروف تردید ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حروف اضراب۔ تو حروف اضراب ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ اسی میں آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا۔ میں آپ کو آسانی سے بتاتی ہوں، آپ پہلے مثال دیکھیں۔ مثال کیا ہے؟ وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ پہلے مصرے میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کہا؟ وہ انسان نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بچوں ایک اعلیٰ درجہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ایک اچھی پوزیشن ہے، ہائی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرے جملے میں نے کیا کہا؟ حیوان ہے، ایک پست درجہ ہے، ٹھیک ہے، لو پوزیشن ہے حیوان، ٹھیک۔ تو اب جب دو پوزیشنز ہے، ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے، ادنا کہتے ہیں پست پوزیشن، لوور پوزیشن کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان میں جب ہم کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں بلکہ، تو اس کو ہم کہیں گے حروف اضراب۔ اب اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ ایک بات کے معنی میں کمی بیشی کر کے، کمی بیشی کر کے مطلب اعلیٰ کو ادنا، ٹھیک ہے، یا ادنا کو اعلیٰ بنا دینے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف۔ یہاں پہ ہم نے اعلیٰ کو کیا کیا؟ ادنا کیا۔ ادنا کو اعلیٰ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک اور مثال بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ وہ سائنسدان نہیں بلکہ فلسفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی فلسفی جو ہے اس سے بڑا درجہ آ جاتا ہے، اور سائنسدان جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا ادنا درجہ ہے۔ فلسفی سائنسدان سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ تو اس میں اور کون سے ورڈز آ سکتے ہیں وہ میں نے لکھ دیا، بلکہ، لیکن، مگر، یہ بھی یوز ہو سکتا ہے اس کی جگہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ، تنبیہ بچوں کہتے ہیں کسی کو وارن کرنا، ٹھیک ہے۔ وارننگ کے لیے ہمیں جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وارننگ دینے کے لیے، جیسے کہ وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلا خبردار، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، تو یہاں پہ خبردار کا ورڈ جو ہے یہاں پہ حروف تنبیہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ یہ والے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، دیکھنا، سنو، تو یہ بھی حروف تنبیہ میں آتے ہیں۔ جیسے سنو، اگر تم نے ایسا کیا، تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لائک وارننگ کی آپ نے اس کو سینس میں لینا ہے۔ اور ایک ہمارے پاس ہے زنہار۔ زنہار ہوتا ہے ہرگز نہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں زنہار، وہاں مت جانا، ٹھیک ہے، ہرگز وہاں مت جانا۔ پھر آتے ہیں ہمارے پاس حروف استجاب۔ حروف استجاب کو ہم تعجب یا حیرانی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، مثلا او ہو اتنی بلند و بالا عمارت۔ تو یہ ایک ہمارا، جب ہم بہت زیادہ کسی بڑی سی عمارت کو دیکھیں اور ہمارے منہ سے بے اختیار نکل پڑتا ہے واو، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف استجاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں، جیسے اللہ اکبر، حاشا و کلا۔ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے ایک، یہاں پہ بیچ میں آئے گا حاشا و کلا، ٹھیک ہے۔ تو حاشا و کلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یا اس کا مطلب جو ہے اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے ایک تو، اور دوسرا مطلب اس کا بھی ہرگز نہیں ہوتا ہے۔
اس کو آپ اگر اللہ کی پناہ کی سینس میں لیں تو اگر کوئی فار ایگزامپل گر جاتا ہے تو ہم کہہ دیں کہ حاشا وکل اللہ کی پناہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حروف قسم، جو کہ ہم قسم کھانے کے استعمال کرتے ہیں، مثلاً باخدا، اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ بھی جیسے کہ واللہ بھی حرف قسم ہے، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حروف عطف ہیں، یہ والا آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، حروف عطف، ٹھیک ہے۔ حروف عطف کیا ہوتے ہیں کہ دو اسموں کو یا دو جملوں کو ملانے والے حروف، دو اسموں کو، اسم یعنی نام، چیز، جگہ، جانور، ٹھیک ہے، اور دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً صبح و شام، صبح اور شام، یہ واؤ کی جو ڈونیشن ایڈیشن ہے، یہ کیا ہوگی، اور اس کا مطلب ہے، تو صبح و شام جو ہے، اس صبح اور شام دو اسم تھے، ان کو ملانے کے لیے جو واؤ کا لفظ استعمال کیا، یہ کیا ہے، حروف عطف ہے۔ اس کے علاوہ اور کا لفظ بھی آ سکتا ہے، نیز کا لفظ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، دو اسموں کو ملانے کے لیے یا دو جملوں کو ملانے کے لیے، جیسے کہ ہمارے پاس ہفتہ و اتوار، ٹھیک ہے، ہم نارملی یوز کرتے ہیں ہفتہ و اتوار، سحر و افطار، ٹھیک ہے، ہم یوز کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اورنگ زیب اور علی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اور کے تھرو اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تم ایک پینسل بھی لے آنا، نیز کچھ سبزی بھی خرید لانا، ٹھیک ہے، تو نیز مطلب مزید، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے حروف علت، حروف علت کب یوز ہوتا ہے، کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے، علت جو ہے جب کسی چیز کی وجہ بیان کرنی ہو یا اس کا سبب، وہی مطلب ہے کہ وجہ بیان کرنی ہو، تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں، حروف علت۔ مثلاً بارش ہو رہی تھی اس لیے احمد اسکول نہیں گیا، تو اس جملے میں اس لیے کیا ہے، یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کیوں وہ اسکول نہیں گیا، تو اس کے لیے جو ہم نے بیچ میں ایک کنیکٹنگ ورڈ ایڈ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس لیے۔ تو اس میں اس کے علاوہ جو ہے کیوں کے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بارش ہو رہی تھی، احمد اسکول نہیں گیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، اس طریقے سے بھی آپ کیونکہ کو وجہ بنا کے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، تاکہ، ٹھیک ہے، میں اسکول جلدی پہنچا تاکہ وقت پر جو ہے کلاس میں پہنچ سکوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے لہٰذا ہے، اور یہ لہٰذا کا بھی ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے بازار گئے تھے، لہٰذا ہم تمہارے لیے بھی سامان خرید لائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ورڈز جو ہیں آپ حروف علت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کوشچن 7 ہے، جو کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ درج ذیل حروف کو استعمال کرتے ہوئے ہر حروف کے دو جملے بنائیں۔ تو جب آپ کو جملے بنانے کو یہاں پہ دے رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حرف ایز اے کون سے حروف کی اقسام کے طور پہ یوز ہوگا۔ اب اور کا لفظ آپ کو پتہ ہے حروف عطف، تو اس کا حروف عطف والا جملہ بنانا ہے۔ لہٰذا ہم نے پڑھا حروف علت میں، تو حروف علت والا جملہ باخدا قسم کھانے کے لیے ہوگا او ہو، حروف استجاب میں اس کو ڈالیں گے، زنہار جو ہے یہاں پہ ہم وارننگ کے لیے ڈالیں گے، جس کو ہم نے یہاں پہ حروف تنبیہ میں کیٹیگرائز کیا تھا، اور بلکہ جو ہے ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا تھا حروف اضراب کے اندر، چاہے بھی حروف اضراب کے اندر ہی ہم نے ایڈ کیا تھا۔ تو اس کے مطابق آپ نے اس قسم کا ہی جملہ بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ سارے حروف کی اقسام سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔